رضیہ میری پڑوسن تھی، خوبصورت اور سلیقہ شار۔ اس میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک گھریلو عورت میں ہونی چاہیے۔ بس ذرا کاہل ہو گئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ شوہر کی محبت اور ناز برداری نے اس کو بڑا نازک بنا دیا تھا۔ وہ نوکرانی کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں کر سکتی تھی، خود تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ کہتی تھی اگر باورچی خانے چلی جاؤں تو کپڑے میلے اور سنگھار مان پڑ جاتا ہے، مگر شوہر کو کیا چاہیے؟ ایسی بیوی جو روز نہیں لگے۔ بیوی اپنے بناؤ سنگھار سے ہی تو مرد کو اپنا بنا سکتی ہے، تب گھر بھی خوب بنا رہتا ہے، ورنہ مرد کا کیا ہے؟ اپنی گھر والی کی اوڑھنی میلی دیکھ کر وہ باہر کسی اجلی چیز کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ میں رضیہ کی باتیں سنتی تو سوچتی یہ سب دولت کے کھیل ہیں۔ ایک میں ہوں کہ اسکول میں پڑھاتی بھی ہوں اور گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی ایسی باتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ بند سنور کر بھی رہا جاتا ہے۔ ایک دن رضیہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی آج کل نوکرانی چلی گئی ہے، بڑی تکلیف ہے، مجھ سے تو بالکل کام نہیں ہوتا، تم ہی کوئی دوسری نوکرانی ڈھونڈ دو۔ میں نے کہا اچھا، میں اپنے اسکول کی مائی سے کہوں گی۔ اسکول آ کر میں نے مائی سے بات کی تو اس نے کہا بی بی کراچی سے یہاں کچھ عورتیں آئی ہیں، خود کو بہاری اور بنگلہ دیشی غریب کہتی ہیں، ہمارے پڑوس میں آبسی ہیں، ان سے بات کروں گی، ضرور کوئی نہ کوئی غریب عورت کام کے لیے مل جائے گی۔ دوسرے روز مائی ایک نوجوان لڑکی کو لے کر میرے گھر آ گئی۔ رضیہ نے اس سے نہ تو کچھ پوچھا نہ سوچا، بس فوراً کہہ دیا کہ آج سے ہی کام پر آ جاؤ، مگر لڑکی نے کہا کہ میں 10,000 روپے تنخواہ لوں گی اور روز کھانے میں چاول اور مچھلی لوں گی۔ رضیہ نے یہ بھی مان لیا کیونکہ اس کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی جو وہ تول مول کرتی۔ لڑکی کا نام لیلا اور عمر 17 برس تھی، سانولی رنگت، بوٹا سکت، نقوش بھی تیکھے اور پرکشش تھے، خاص طور پر بڑی بڑی بے قرار آنکھیں اس کے چہرے پر بہت جاندار لگتی تھی۔ کافی بھلی صورت تھی لیلا کی۔ وہ ساڑی پہنتی تھی اور اپنے لمبے بالوں کو لپیٹ کر بڑا سا جوڑا بنائے رکھتی تھی۔ کام بہت صاف ستھرا اور پھرتی سے کرتی، اردو بھی بول سکتی تھی۔ رضیہ کے گھر وہ بڑی اچھی طرح کھپ گئی۔ صبح سویرے ہی آ جاتی، ناشتہ بناتی، پھر گھر کی صفائی کرتی، دوپہر کے کھانے میں رضیہ کا ہاتھ بٹاتی، شام کو برتن وغیرہ دھو کر وہ 4-5 بجے کے قریب فارغ ہو جاتی تو اس کی چھٹی ہو جاتی۔ تبھی وہ کبھی کبھار میرے گھر بھی آ جاتی تھی۔ مجھ کو اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، اس کی باتوں میں مٹھاس تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ یہاں اس کو سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ کھانے کو مچھلی اور چاول بآسانی نہیں ملتے تھے۔ مچھلی کی خاطر اس کے کنبے کی عورتیں مفت بھی گھروں میں کام کرنے پر تیار ہو جاتی تھی۔ لیلا کا کوئی نہ تھا، وہ اپنے محلے کے کچھ لوگوں کے ہمراہ یہاں بسی تھی۔ صرف ایک بوڑھی ماں تھی، البتہ اس کے محلے والے جو اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش سے یہاں آئے تھے وہ آپس میں ایک برادری کی طرح تھے۔ 6 ماہ آرام سے گزر گئے۔ لیلا نے رضیہ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ رضیہ اس سے بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی لیلا کی بوڑھی ماں بھی آ جاتی۔ رضیہ دونوں ماں بیٹی کی بہت مالی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ لیلا پر مہربان تھی، اس کی غربت کی وجہ سے اور اس کی سلیقہ شاری اور اچھی عادتوں کی بنا پر۔ لیلا میں چوری کی عادت بھی نہیں تھی، کہیں جاتی تو لیلا کو گھر پر چھوڑ جاتی اور گھر کی چابیاں تک اس کے حوالے کر کے جاتی تھی۔ رضیہ کے 2 بچے تھے اور تیسرے کی آمد کے دن قریب تھے۔ وہ اپنے میکے ساہیوال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جانے سے پہلے مجھ سے ملنے آئی تو میں نے پوچھا تم 4 ماہ تک ساہیوال رہو گی تو تمہارے گھر کا کیا ہوگا؟ کہنے لگی میرے صاحب گھر پر ہیں، پھر لیلا ہے، یہ روز آ کر انہیں کھانا بنا دے گی، گھر کی صفائی بھی کر جایا کرے گی۔ میں رضیہ کے اس اعتماد پر کچھ حیران سی ہوئی۔ نوجوان لڑکی پر اتنا اعتماد؟ یہ رضیہ ہی کا حوصلہ تھا۔ کہنے لگی میرے شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چلی گئی اپنے میکے اور لیلا بدستور کام کرنے کو آتی رہی۔ وہ صبح آتی اور معمول کے مطابق شام کو 4 بجے جاتی۔ کسی روز دوپہر کو صاحب کھانا کھانے نہ آتے تو گھر کو تالا لگا کر وہ چابی مجھے دے جاتی کہ صاحب آئیں تو دے دینا، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، ورنہ رضیہ کا شوہر عارف پابندی سے گھر پر ہی کھانا کھانے آتا تھا کیونکہ اسے دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھانے کی عادت تھی۔
3 माह बाद ही मोहल्ले में बातें होने लगी। लैला अब निखरती जा रही थी। वो साड़ियाँ भी अच्छी पहनने लगी थी। पहले से ज़्यादा खुश और बनी सवरी नजर आती थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि वो अब साहब की मंजूर नज़र हो गई है। मेरे यहाँ लैला बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। आखिर एक दिन मैंने खुद इसे अपने बच्चे के हाथ हलवा भेजा। इस दिन वो आई तो सही, बार बार साड़ी का पल्लू इस अंदाज से दुरुस्त करती जैसे अपना सरापा संभाल रही हो। जब मैंने एक भरपूर नज़र इस पर डालकर कहा कि लैला, तुम्हारी सेहत पहले से माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, तो वो इस तरह घबरा कर रह गई जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। पड़ोसियों की बातों पर मैंने कान नहीं धरे थे, क्योंकि मैं समझती थी कि औरतों को बातें बनाने की आदत होती है। मगर जब मैंने इसके नए रूप को देखा तो मुझे भी शक सा हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है। 4 माह गुजर गए, रजिया न आई। 2 बार आरिफ साहब 2-4 रोज के लिए साहिवाल बीवी बच्चों के पास होकर आ गए। लैला से ही पता चला कि तीसरा भी बेटा ही पैदा हुआ है। रजिया का भी 2 माह और मैके में रहने का इरादा है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और रजिया वापस नहीं आना चाहती। अलबत्ता साहब खुद कभी कभी वहां जाते रहेंगे। अब मुझे रसिया पर गुस्सा आया। इसने लापरवाही की हद कर दी थी। भला कोई औरत शौहर से इतने दिनों तक भी गाफिल रहती है? मुझे डर था कि कहीं उसको गफलत की सजा ना मिले, क्योंकि औरत को गफलत की सजा थोड़ी देर से मिलती है, मगर मिलती जरूर है। वही हुआ जिसका डर था। लैला की खिदमत गुजारी से आरिफ साहब खुश होने लगे और आखिरकार इसका ख्याल रखने लगे। जब लोगों ने बातें ज्यादा बनानी शुरू कर दी तो आरिफ साहब ने लैला और इसकी माँ को घर में मुस्तकिल ठिकाना दे दिया और मोहल्ले वालों को साफ अल्फाज में कह दिया कि किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लैला से निकाह कर लिया है। भला और मर्द क्या दूसरी शादी नहीं करते? ये कौन सा ऐसा गुनाह का काम किया है कि लोगों का चैन व आराम हराम हो गया है? इस ऐलान पर मोहल्ले वालों की जबानें बंद हो गई। उन्होंने चुप साध ली, क्योंकि आरिफ ने लैला को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। फिर लैला अब इनके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लोग लैला को रजिया का मकाम तो नहीं दे सकते थे, मगर वो अब इसके बारे में गलत किस्म की बातें भी नहीं करते थे। आरिफ एक मोअज़्ज़िज़ शख्स था, और औरत जब किसी मोअज़्ज़िज़ आदमी की पनाह में चली जाती है तो इसे भी इस आदमी की वजह से इज्जत का मकाम हासिल हो जाता है। लोगों ने चुप तो साध ली थी, मगर सरगोशियों से बाज नहीं आते थे। कोई कहता नौकरानी ने मालकिन की गैर मौजूदगी से फायदा उठा लिया, औरत ने औरत के हक पर डाका डाला है। कोई कहता कि कसूर खुद बेगम का है, क्यों यहाँ पर इतना एतबार किया? इतने दिन तक मैके में रह जाने की भला क्या तुक थी? मैं भी बदस्तूर कश्मकश में थी कि रजिया जाते हुए अपने मैके का पता देकर गई थी कि कभी कभार खत लिख दिया करना। मैंने डायरी से पता तलाश किया और रजिया को खत लिख दिया। वो मेरी पड़ोसन ही नहीं, सहेली जैसी थी। आखिर इसका मुझ पर कुछ हक बनता था। मेरा ये फर्ज था कि इसे इसके घर के हालात से बाखबर करूं। इसकी तो जन्नत लुट चुकी थी और वो न जाने क्यों ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। मेरा खत मिला तो इसके मैके में गोया बम फट पड़ा। खत मिलते ही वो अपने तीनों बच्चों के हमरा वापस रवाना हो गई। यहाँ पहुंची तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। जिस घर को वो नौकरानी के हाथों में सौंप कर गई थी, वो अब सौगन बनी इसकी मालकिन थी। रजिया ने तो एक कयामत खड़ी कर दी। इस कदर झगड़ा किया कि अलामान वल हफीज। शोहर से साफ साफ कह दिया कि या इस छोकरी को रखो या फिर मुझे, वरना इसे तलाक दो। आरिफ की हालत भी काबिले दी थी। वो रजिया की मिन्नत करता रहा, प्यार से समझाया कि तन्हाई में गलती हो गई थी, इसलिए मैंने इस गलती को निभाने का फैसला किया है कि ये बेचारी दुनिया को क्या जवाब देगी। बस इतनी मोहलत दे दो कि ये मेरे बच्चे को मेरे घर में जन्म दे दे, तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तुम बच्चा अपने पास रख लेना। कि अपना बच्चा हमें देकर हमेशा के लिए चले जाने पर राजी है, मगर अब मैं इन दिनों में इसे घर से नहीं निकाल सकता और ना ही तलाक का ऐलान कर सकता हूँ। रजिया हसद की आग में सर तपा जल रही थी। इसका एक ही मुतालबा था कि पहले लैला की सारी बरादरी को बुलाया जाए जिनके सामने इसने निकाह किया है, और इन्हीं के सामने तलाक के अल्फाज 3 बार कहकर इसे घर से चलता किया जाए। औरत को ये जाम होता है कि वो अपने शौहर पर बड़े हुकूक रखती है और बीवी बनकर जो चाहे मनवा सकती है, मगर ये इसकी भूल है। अगर मर्द के दिल में फर्क आ जाए
تو پھر اس کے سارے مان ٹوٹ جاتے ہیں اور عورت خود حقیر ہو جاتی ہے۔ مرد سے اس کی وسعت سے بڑھ کر مانگنا بھی بعض اوقات عورت کو بھکارن سے کم درجے پر لے آتا ہے۔ یہی حال رضیہ کا ہوا۔ اس کی ضد نے آخر اس کا گھر برباد کر دیا۔ پہلے تو شوہر ہر بات ماننے پر تیار تھا، صرف اس ایک شرط پر کہ وہ کچھ دنوں کی مہلت دے اور ذرا حوصلے سے کام لے۔ وہ لیلا اور اس کی ماں کو دوسرے مکان میں منتقل کرنے پر بھی تیار تھا، مگر رضیہ نے کوئی سمجھوتے والی بات نہ مانی۔ وہ بس یہی کہتی تھی یا تو ابھی اسے طلاق دو یا پھر مجھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عارف اسے کبھی طلاق نہ دے سکے گا، کیونکہ وہ اس کی چہیتی بیوی اور اس کے 3 بیٹوں کی ماں ہے، مگر اس نے عارف کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بھلا محبت کرنے والوں سے بھی امتحان لیا جاتا ہے؟ آخر عارف نے کہہ دیا کہ لیلا ایک بے آسرا لڑکی ہے اور میں اسے فوری طور پر طلاق دینے سے مجبور ہوں، کیونکہ وہ امید سے ہے۔ البتہ تم کو تمہاری ضد کے پیش نظر طلاق دیتا ہوں۔ اس ایک فکرے کے 3 بار دہرائے جانے سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ رضیہ کا تخت الٹ گیا، اس کا مان ٹوٹ کر خاک میں مل گیا۔ مالکن اپنے گھر میں اجنبی بن گئی اور نوکرانی مالک بن گئی۔ رضیہ روتی ہوئی بچوں کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ جانے سے پہلے وہ لمحہ بھر کو میرے گھر آ کر بیٹھی تھی، مگر اس قدر رو رہی تھی کہ اس سے بات تک نہ ہو پا رہی تھی، اور آج بھی اس کا وہ رونا مجھے نہیں بھولتا۔ ہم سبھی نہیں، خود رضیہ بھی پچھتا رہی ہے کہ اگر عارف نے نوکرانی سے نکاح کر بھی لیا تھا تو کیا ہوا؟ اس کے بچے تو باپ کے تحفظ میں تھے، اب تو وہ رشتہ داروں کی ٹھوکروں میں ہے۔ بچوں کو خود سے جدا کر کے سوتیلی ماں کے حوالے کرنے کا بھی حوصلہ نہیں۔ کبھی ایک بھائی کے گھر تو کبھی دوسرے کے در پر جا رہتی ہے۔ بھابیاں اس کو چند دن ہی برداشت کرتی ہیں، سسرال والے بھی اسے رکھنے کے روادار نہیں۔ ایک لیلا ہے جو اس کے لیے روتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ خطا نہ ہوئی ہوتی تو میں کبھی رضیہ کے لیے دکھ کا باعث نہ بنتی۔ کاش وہ واپس آ سکتی، میں اس سے مالکن نہیں مانتی اور خود اس کے قدموں میں بیٹھتی۔ یہ الفاظ وہ دل سے کہتی ہے، مجھے یقین ہے